شاہد صاحب ذرا یہ ہمیں بھی بتائیے، ہمارے ناظرین کو بھی، کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے بانو استانکزئی والا، یہ ایگزیکٹ کس تاریخ کا ہے یہ واقعہ؟ اور یہ جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ 2.5 ماہ پہلے کا ہے، تو اب جا کے انتظامیہ اور دیگر جو ادارے ہیں وہ حرکت میں کیوں آ رہے ہیں؟ فیصل، تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو۔ سب سے پہلی بات فیصل، دیکھیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس وقت یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرفیس ہوئی اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اس واقعے کا نوٹس لیا، لیکن یہ صرف آپ کے ریکارڈ کے لیے کہ جس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی اس سے کچھ دیر قبل یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان تک پہنچ چکی تھی۔ لیکن لازمی سی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، چاہے کوئی جرنلسٹ ہو یا کوئی گورنمنٹ کی مشینری ہو، اسے جب اس قسم کی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی ایک تصدیق کا عمل ہوتا ہے جس سے اس نے گزرنا ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس کی تصدیق کے عمل سے گزر ہی رہے تھے کہ یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے IG پولیس کو انسٹرکشن دی کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس واقعے کے جو بھی فیکٹس ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔ اور آج وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے جو پریس کانفرنس کر کے جو فیکٹس ہیں، کریکٹ فیکٹس ہیں، وہ میڈیا کے سامنے اس لیے رکھے کہ گزشتہ 2 روز سے ایک چیز پریویل کر رہی تھی کہ جی یہ کوئی محبت کے جو کی شادی کرنے والے جوڑے کا قتل ہوا، لیکن فیکٹس اس طریقے سے نہیں تھے۔ لیکن جو یہ سارا معاملہ ایک طرف کے فیکٹس کیا تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا، ہمارے لیے بلوچستان حکومت کے لیے یہ شفاقانہ قتل ہے، یہ کھلی بربریت ہے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واضح احکامات دیے تھے کہ کوئی پولیٹیکل، کوئی ٹرائبل پریشر ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اس معاملے میں جو ہے قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے۔ اور جس کے بعد گزشتہ روز صوبائی حکومت کی مدعیت میں FIR درج کی گئی، جس میں جو ویڈیو میں نظر آنے والے افراد تھے ان میں 11 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب ہمارے لیے ترجیح اس وقت یہ ہے کہ شفاقانہ جو قتل ہے اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں اس کو مکمل کریں اور عدالت کے سامنے لائیں۔ باقی صوبائی حکومت کسی بھی ملزم کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتی، سزا نہیں دے سکتی۔ اس واقعے میں جو بھی لوگ شاہد صاحب جو عباس صاحب کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ سیٹلڈ علاقہ ہے، یہاں پولیس بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، اور ایک جرگہ وہاں انعقاد پذیر ہوتا ہے اور کسی کو علم نہیں ہوتا۔ پولیس کو تو کم از کم ان کے جو مخبر ہیں وہ ان کو اطلاع دی ہوگی، ملی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی ملی بھگاتی، یہ اگر ویڈیو نہ آتی منظر عام پہ یا وزیر اعلیٰ تک نہ پہنچتی، یہ ویڈیو بھی انہوں نے بنائی اور انہوں نے وائرل کی، تو اس کا مطلب ہے یہ سب ٹھیک تھا۔ اصل تو واقعے کا نوٹس اسی تاریخ کو یا اس سے 2-4 دن میں لیا جانا چاہیے تھا۔ جی ارشاد صاحب 2 چیزیں آپ سے، قطع کلامی کی معذرت، آپ بڑے ہیں، سینئر ہیں، ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا۔ ایک چیز یہ کوئٹہ میں سیٹلڈ ایریا نہیں ہے، مطلب ہم یہ حدود تو ضرور ڈسٹرکٹ کوئٹہ کی ہے، لیکن کوئٹہ کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوائی علاقہ ہے۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پر یہ واقعہ ہوتا ہے وہ پہاڑی ایریا ہے، تو وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور اس کے رپورٹ نہ ہونے کی بنیاد پر ہی جو بھی وہ علاقے کے DSP ہیں، آج بھی منسٹر بلوچستان نے ان کی سسپینشن کے آرڈرز کے لیے IG کو کہا ہے اور پریس کانفرنس میں اناؤنس کیا ہے کہ اس واقعے کے رپورٹ نہ ہونے پر ہمارا شاہد صاحب ہمارا جو سیٹلڈ ایریا والی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا یہ مطلب تھا کہ یہ ایریا ہے، یہاں پہ پولیس آپریشنل ہے۔ ایریا بالکل تھانے کی حدود ہے، میں نے اس سے انکار نہیں کیا۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ ڈسٹرکٹ کوئٹہ کی حدود ہے، پولیس کا ایریا ہے۔ پولیس کے پاس اگر رپورٹ آئی ہے اور انہوں نے چشم پوشی کی ہے تو بھی DSP اس وقت معطل ہے، وہ تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف اگر کوئی چیز آئی تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن بظاہر جو ابھی تک فیکٹس ہمارے سامنے ہیں، دونوں فیملیز نے اس واقعے کو رپورٹ ہی نہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی کہ وہ قانونی تعلق کے بغیر رہ رہے تھے، واقعہ کیا ہے کہ یہ دونوں رہ رہے تھے یا پہلے یہ بھاگے اور پھر واپس آئے اور پھر دوبارہ رابطہ کیا، آپس میں رابطہ قائم ہوا؟ ارشاد صاحب، اس واقعے کے جو فیکٹس ہیں وہ پہلے دن سے میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیا پہ ایسے آ رہے تھے کہ جیسے محبت کی شادی کرنے والے کسی جوڑے کا قتل کیا گیا۔ انیشیل اسٹیجز پہ اب ہمارے سامنے یہ چیز آ چکی ہے کہ دونوں علیحدہ شادی شدہ تھے، دونوں کے بچے موجود تھے، لیکن اس کے بعد یہ علاقے سے کہیں گئے کچھ عرصے کے لیے اور پھر فیملیز کے ساتھ انہوں نے رابطے ہوئے اور اس کے نتیجے میں یہ واپس علاقے میں آئے، اور پھر جب واپس علاقے میں آئے تو اس کے بعد ایک جرگے کا انعقاد ہوا۔ یہ ابھی تک انیشیل فیکٹس ہیں، مزید پولیس اس پہ تحقیقات کر رہی ہے، جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی
ہم اس پہ رائزن ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، ایک تو یہ واقعہ ہوا، اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں، یقیناً کارروائی ہوگی، حکومت بھی کرے، عدالتیں بھی کریں گی، جو بھی سزا کسی کو ملنی ہوگی۔ کیا حکومت اب یہ سوچ رہی ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر سوچ بچار کی جائے، کوئی منصوبہ بنایا جائے کہ آئندہ کم از کم یہ جو کاروکاری کے واقعات ہوتے ہیں یا یہ جرگے ہوتے ہیں، یہ جو سردار بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، اس کا دوبارہ کوئی امکان باقی نہ رہے؟ اس کے لیے کوئی قانون سازی ہوگی، کوئی سخت اقدامات ہوں گے، پولیس انتظامیہ کو ایکٹیو کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں بھی کوئی سوچ بچار ہو رہی ہے؟ ارشاد صاحب، اس کا ایک پہلا ٹپ اگر میں آپ کو یہ دوں، اگر ہم نے اس قبائلی جرگے یا کسی قبائلی شخصیت کو اس سارے معاملے سے بچانا مقصود ہوتا صوبائی حکومت کو، تو جو ویڈیو ہے اس میں کہیں پر سردار خود نظر نہیں آ رہا، جس سردار کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جرگہ کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اگر ہم بچانا چاہتے تو ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں تھا کہ انہوں نے جرگے کا انعقاد کیا ہے نہیں کیا، ہم اسے بچا سکتے تھے، لیکن صوبائی حکومت نے اپنی ایف آئی آر میں اس سردار کو نامزد کیا، نہ صرف نامزد کیا بلکہ گرفتار بھی کیا۔ اس وقت سی سی ڈی کی جو ہے تحویل میں ہیں اور عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، ریمانڈ پر ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو پھر کہا کہ جب تحقیقات مکمل ہوں گی، سزائیں کس کو کس طریقے سے دینی ہے، اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ شاہد صاحب، ہمارا جو کویشچن ہے وہ بیسیکلی یہ بھی اس کا ایک پہلو تھا کہ دیکھیں، ظاہر ہے روایات ہیں، خیر بہرحال ایسی روایات تو نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہے، لیکن جرگہ سسٹم کو ایلیمینیٹ کرنا یا اس کی بریجنگ کرنا ٹورڈز دی کورس آف اسٹیٹ پالیسی یا جو آئین ہے اس کے تحت، اس کے لیے آپ لوگوں کی کیا پالیسی ہے؟ کیا جرگوں کے اوپر کوئی ریاستی ادارہ اس کو ریگولیٹ کرے گا، مانیٹر کرے گا، کوئی مصالحتی کونسل ٹائپ اس وقت ہے کیا بلوچستان میں؟ اس کو میں پریسائز کر دیتا ہوں، پاکستان کے آئین اور قانون میں ان جرگوں کی کہیں پر کوئی جگہ موجود نہیں، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ملک کے چاروں صوبوں میں، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، ان جرگوں کے انعقاد بھی ہوتے ہیں، وہ فیصلے بھی ہوتے ہیں، ان پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے لیے جو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے وہ قانون سازی کی جائے، اس قانون سازی کے بعد ان جرگوں کے انعقاد پر جو بھی جسے کہتے ہیں ایکشن لینا ہے وہ لیا جائے۔ اس کی واضح مثال میں نے آپ کو دی کہ اس واقعے کے بعد بھی ایک ٹرائبل پریشر گورنمنٹ آف بلوچستان پہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی سردار کو کیوں گرفتار کیا گیا، لیکن صوبائی حکومت اس پریشر میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ کوئی پولیٹیکل، کوئی ٹرائبل پریشر جب تک اس کی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی، عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، صوبائی حکومت کسی پریشر میں نہیں ہے۔ اچھا، اس میں مدعی بھی ریاست ہے شاہد صاحب، ابھی تو خیر آپ کی حکومت ہے، آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو ایک تاریخ ہے کیس طویل ہونے کی بھی، اور کل کو جب حکومت بدلے گی تو ممکنہ طور پہ روایت دیکھتے ہوئے کوئی اور سردار ہوگا۔ فیصل کم از کم ہم موجودہ صوبائی حکومت کی حد تک ذمہ داری لے رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی اس کی اسی طرح ذمہ داری لیں، کیونکہ جب تک آپ کو معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کے سخت فیصلے کرنے پڑیں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسمبلی سے کوئی ایسی قانون سازی کروانے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں، بلکہ پرجوش ہیں کہ جس کی وجہ سے آئندہ کوئی جرگہ منعقد ہونا ممکن ہی نہ رہے، جرگے کا انعقاد ہی جرم قرار دے دیا جائے۔ اس کے لیے لازمی سی بات ہے ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوگی، اور ہم نے اب تک بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی کی سربراہی میں 1.5 سال کی حکومت میں جتنے بھی فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں کے حوالے سے، چاہے وہ مائنز اینڈ منرلز کا بل ہو، چاہے وہ 11 ٹیٹرا ای کی قانون سازی ہو مسنگ پرسن کے حوالے سے، ہم نے ہر قانون سازی سے پہلے نہ صرف گورنمنٹ کو اعتماد میں لیا بلکہ اپوزیشن کے جو بینچز ہیں انہیں بھی اعتماد میں لیا۔ جو بھی ان کا اوپینین اس کے حوالے سے ہوتا تھا وہ اپنے اسمبلی میں پیش کرتے تھے، لیکن انہیں آن بورڈ لیا گیا۔ تو اس کے لیے بھی اگر ضرورت پڑے گی اور پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کر لیں گے تو ضرور قانون سازی کریں گے۔ اچھا، یہ آپ نے ایک پریشر کی بات کی کہ ٹرائبلز کی طرف سے آ رہا ہے، تو یہ سیاسی جماعتوں کے ذریعے آ رہا ہے یا ڈائریکٹ کچھ ٹرائبلز جو ہیں وہ اپروچ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کو، دباؤ ڈال رہے ہیں؟ ارشاد صاحب دیکھیں، میں بہت سخت لفظ نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن بہت سی ٹرائبل شخصیات ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، فیصل کو بھی پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کا بھی حصہ ہیں۔ جہاں انہیں پولیٹیکل پارٹیز کی شیلٹر چاہیے ہوتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا شیلٹر لیتے ہیں، جہاں انہیں قبائلی شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے وہ قبائلی شیلٹر لیتے ہیں۔ اچھا جی صحیح ہے، بالکل۔